السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو ہناست ناولس۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول دل نے تم کو چن لیا ہے، قسط نمبر 5۔ ملکہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی، سلسبیل سلطان نے فوراً سے بیشتر آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ ملکہ نے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھا۔ سلسبیل سلطان کو وہ بہت چینج سی لگی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ ان آنکھوں میں عجب ویرانی سی تھی۔ اس کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا اور وہ ہونٹ بھینچے کھڑی تھی۔ سلسبیل کو وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنا غصہ بھلا کر فکر مندی اور پریشانی سے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کوئی ٹھیک ہے یا نہیں، میں چاہے جیوں یا مروں، ہے نا؟ اس نے سلسبیل کے بازو کا حصار توڑ کر پیچھے ہوتے ہوئے خفگی دکھاتے ہوئے کہا۔ آخر کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ کیا میں اپنی مرضی سے سانس لینا بھی چھوڑ دوں؟ اور اس سب کی وجہ کیا ہے؟ ایک بچہ؟ جن کی اولاد نہیں وہ بھی تو صبر کرتے ہیں نا؟ خدا کی رضا پر پھر تم نے کیوں نہیں کیا؟ بچہ اتنا ضروری ہے کہ تم مجھے کسی اور کے حوالے کرنے کو تیار ہو گئی؟ بتاؤ، مجھے بانٹ پاؤ گی کسی اور کے ساتھ؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ میرا مزید امتحان مت لو ملکہ۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ پھٹ پڑا تھا۔ وہ جو ہمیشہ خاموش رہتا آیا تھا، آج اس کے صبر کے باندھ ٹوٹ گئے تھے اور وہ ایک بار بولا تو پھر جو بھی اس کے منہ میں آیا وہ بولتا چلا گیا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ اس کمرے کی ہر شے کو تہس نہس کر دے۔ مجھے بہت فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ میری عورت ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہونے پر ہی سوال اٹھ رہے ہیں۔ میں تھک گئی ہوں خود کو جواب دیتے دیتے۔ بہت بہت پیار کرتی ہوں تم سے اور تمہیں کسی سے بھی بانٹنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ میں کسی ایسی لڑکی کو ڈھونڈ لوں گی جو ہمیں بچہ دے کر ہماری زندگی سے چلی جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بس پھر تم، میں اور ہمارا بچہ، کوئی کمی نہیں ہوگی ہمارے پاس۔ وہ کسی خواب میں کھوئی ہوئی سی کیفیت میں مبتلا پرجوش انداز میں بولی تھی۔ بس تمہاری ہاں کرنے کی دیری ہے، مان جاؤ نا سلطان۔ وہ بڑے پیار سے اس کو کنونس کرنے کے انداز میں بولی۔ فضول کی ضد مت کرو ملکہ، میں کوئی چیز نہیں ہوں، ایک جیتا جاگتا انسان ہوں۔ میں کوئی کھلونا نہیں جس سے تمہارا جب دل چاہے گا تم کھیل لو گی، پھر کھیلنے کے لیے کسی اور کو دو گی اور اپنی باری پر واپس لے لو گی۔ اس کی باتیں سن کر وہ پھر سے بھڑک گیا تھا۔ میں تمہیں کھلونا نہیں سمجھ رہی بلکہ تم تو میری زندگی ہو، لیکن پلیز پلیز ایک بار خود کو میری جگہ رکھ کر تو دیکھو، میری فیلنگز اور ایموشن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اس کو رسان سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اور چلتی ہوئی بالکل اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے ملکہ، کرو اپنی من مرضیاں، لیکن آج کے بعد میں اپنی مرضی کا خود مالک ہوں گا۔ میرے جی میں بھی جو آیا میں وہ کروں گا۔ تم مجھے کسی بھی فیصلہ لینے سے روکنے کا حق کھو دو گی۔ میں تمہاری یہ ضد بھی ماننے کو تیار ہوں، لیکن ایک دن اپنے کیے گئے فیصلے پہ بہت پچھتاؤ گی، یاد رکھنا۔ وہ جو اس کے بالکل سامنے کھڑا اس کو ہی دیکھ رہا تھا، وہ اس کے اور قریب ہو گیا اور اس کے دونوں بازوؤں سے زور سے پکڑ کر بہت غصے میں کراتے ہوئے بولا اور اس کے بازوؤں پر اور دباؤ ڈالا۔ میں تمہاری یہ ضد بھی ماننے کو تیار ہوں۔ ملکہ کی سماعتوں میں بس اس کے یہی الفاظ گونج رہے تھے جو وہ اس وقت سننا چاہتی تھی، باقی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ اس کا دل جھوم اٹھا تھا اس کے اقرار پر۔ بس اتنا بتاؤ، مجھے کبھی چھوڑو گے تو نہیں نا؟ ملکہ نے اپنے دل میں آئے وسوسے کو الفاظ کا جامہ پہنا کر سوالیہ انداز میں استفسار کیا۔ سلسبیل سلطان خود کو توڑ دے گا لیکن اپنے وعدے کو نہیں۔ وہ گمبھیر آواز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔
پھر اسے جھٹکے سے چھوڑتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ ساجد شیرازی اور سبینہ بھی بازار سے آ گئے تھے۔ انہوں نے بھی صالح بھائی صاحب کو مبارک بھی دی اور وہ لوگ جو مٹھائی لے کر آئے تھے اس سے سب نے منہ بھی میٹھا کیا۔ ضرورت کا سب سامان آ چکا تھا۔ وہ لوگ بھی کام میں لگ گئیں۔ جو کچھ بھی بنانا تھا وہ سبینہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب وہ دونوں ہی کام میں لگی تھیں۔ باقی تینوں بھی ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مدد کروا رہی تھیں کیونکہ کام کافی زیادہ تھا اور ٹائم بہت کم۔ جب مغرب کی اذان ہونی شروع ہوئی تو دعا نے سبینہ کو کچن سے باہر بھیج دیا۔ اب وہ دونوں کچن میں تھیں۔ 1 گھنٹے بعد ان کا کام بھی مکمل ہو گیا۔ دعا نے ایک نظر کچن پر ڈالی، سب کچھ اوکے تھا۔ وہ دونوں بھی فریش ہونے کے لیے کمرے میں چلی گئیں۔ تب تک باقی مہمان بھی آ چکے تھے۔ حیدر شیرازی، دعا کے دادا جان ناصیہ بیگم، فہام شیرازی اور امتیاز شیرازی اور ان کی پھوپھو شافیہ بھی ان کے ساتھ تھیں، جو کافی عرصے سے حیدر شیرازی کے پاس ہی بیٹھی تھی، خاندانی رسم و رواج کی بھینٹ چڑھے ہوئے۔ وہ لوگ کافی عرصے کے بعد آئے تھے۔ دعا کو تو اپنی پھوپھو کی شکل تک بھی یاد نہیں تھی کیونکہ جب کبھی بھی آتے صالح شیرازی اکیلے ہی آتے تھے اکاڑا سے، جبکہ وہ لوگ لاہور شفٹ ہوئے تھے، ملے نہیں آپس میں، اس لیے آج اس موقع پہ وہ سب آئے تھے۔ موسم کافی خوشگوار تھا، اس لیے انہوں نے صحن میں ہی چارپائیاں اور کرسیاں سیٹ کی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بھی کمرے سے باہر آ گئیں۔ دعا سب سے مل کر اپنی پھوپھو کے گلے لگ گئی کیونکہ شافیہ بیگم اس کی اکلوتی پھوپھو تھیں اور وہ اس بار کافی دیر بعد ملے تھے۔ ردا اور شزا ابریش سحر بھی ان سے بہت پیار سے ملی تھیں۔ پھوپھو سے ملنے کے بعد اس نے فہام کو دیکھا جو پھوپھو کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ بات بات پر رونے والا فہام کافی سمارٹ اور گڈ لکنگ ہو گیا تھا۔ دراز قد، اچھی جسامت پہ سیاہ شلوار قمیض اور خاکی شال کاندھوں پر اوڑھے ترشیدہ مونچھوں کو بار بار تاؤ دیتا وہ واقعی پیر و مرشد والی لک دے رہا تھا۔ اس نے اپنے علاقے کے حساب سے ہی اپنا حلیہ بنا رکھا تھا۔ دعا کو ایسا ہی لگا۔ وہ کافی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے فہام کو سلام کیا اور وہاں سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ اس کی فیلنگز بہت عجیب سی ہو رہی تھی، بس اس کو عجیب سی جھجک سی ہو رہی تھی۔ شاید اس رشتے کی نوعیت بدلنے والی تھی، اسی وجہ سے۔ ابریش کی نظر امتیاز شیرازی پہ پڑی۔ اس نے بلو جینز اور بلو لائننگ والی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے بھی ان سب لوگوں کو مشترکہ سلام کیا اور اس کے پیچھے ہی کچن میں آ گئی۔ ان کے پیچھے ہی ردا اور شزا بھی آ گئیں۔ پھر ان چاروں نے مل کر کھانا لگایا۔ مہمانوں کی وجہ سے دسترخوان نیچے لگایا گیا تھا، وہاں سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد پھوپھو اور امی لوگ سب باتوں میں مصروف ہو گئے۔ دعا، ابریش، ردا، شزا پھر سے کچن میں آ گئیں۔ فہام بیٹا، آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ ساجد شیرازی نے خاموش بیٹھے فہام سے پوچھا۔ چچا، وہی کر رہا ہوں جو دادا جان اور بابا کرتے آئے ہیں۔ میں بھی لوگوں کا بھلا ہی کر رہا ہوں، اس نے بہت آہستہ سے جواب دیا۔ بھائی صاحب، اپنے علاقے میں بڑا نام ہے میرے فہام کا، سارا علاقہ اس کے گن گاتا ہے۔ اس نے اتنے لوگوں کے لیے دعا کی ہے، لوگ تو خاص دور دور سے آتے ہیں اپنے رکے ہوئے کام کے لیے دعا کروانے۔ اور میرا امتیاز تو بس نہ پوچھیں، اس جیسا نیک اور صالح بیٹا خدا کسی کسی کو ہی دیتا ہے۔ آسیہ بیگم اتنا پڑھی ہوئی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کو جیسے سمجھ تھی اس نے ویسے ہی ساجد شیرازی کو بھی بتایا اور ان کی تعریفیں کرنے لگی۔ آخر وہ ماں تھیں، اس نے تو کرنی ہی تھی تعریفیں بیٹوں کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، اللہ اور زیادہ ترقی دے۔ ساجد شیرازی کو گویا بہت تسلی ہوئی سن کر۔ آخر معاملہ بیٹی کی رخصتی کا تھا۔ ان کو فہام بہت اچھا لگا تھا، سوبر سا۔ وہ اس سے کافی دیر کے بعد ملے تھے، اب تو اس میں کافی بدلاؤ آیا تھا۔ جی بھائی صاحب، آپ تو جانتے ہیں کتنی مشکل سے پڑھا ہے میں نے فہام کو، حالانکہ ہمارے ہاں تو آپ جانتے ہیں کالج یونیورسٹی میں جانا کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے انڈائریکٹلی دعا اور ابریش کو بات لگائی تھی۔ سبینہ خوب سمجھ رہی تھیں آسیہ کے ڈھکے چھپے انداز میں طعنہ زنی کو۔ اور اب تو فہام اپنے دادا جان اور ابو کو بھی کام نہیں کرنے دیتا، سب کچھ خود سنبھال لیا ہے اس نے۔
اللہ میرے بیٹے کی لمبی عمر کرے اور زیادہ سے زیادہ کامیابیاں عطا کرے۔ آسیہ سب کو بہت فخر سے بتا رہی تھی اور دعا بھی کچن میں چائے بناتے ہوئے سب کچھ سن رہی تھی۔ میں جانتا ہوں اللہ نے ہمارے بزرگوں کو بہت عزت دی ہے اور اب فہام کو بھی دے گا، ہمت انشاءاللہ۔ انہوں نے بات سن کر آسیہ بھابھی کو جواب دیا۔ بھائی صاحب، ہمارا یہاں آنے کا مقصد تو آپ جانتے ہی ہیں، بس اب ہم اپنی بہوؤں کی رخصتی چاہتے ہیں، اب آپ لوگ انکار نہیں کرنا۔ صالح شیرازی جو ان دونوں کی باتیں چپ کر کے سن رہے تھے، انہوں نے بات کا آغاز کیا اور ان سے کہا، ساجد کو بتا دیا تھا میں نے پہلے ہی اپنے یہاں آنے کا مقصد۔ جب رخصتی کی بات شروع ہوئی تو فہام کو کسی کی کال آئی تھی۔ اس نے فون سائلنٹ موڈ پر لگایا ہوا تھا، وائبریشن محسوس کر چکا تھا، اسی لیے وہاں سے اٹھ کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چھت پر چلا گیا۔ دعا نے اس کو اوپر جاتے دیکھا تھا۔ شاید فہام ابھی بھی ویسا ہی شرمیلا سا جیسے بچپن میں تھا۔ اس نے دل میں سوچا، سبینہ تم بھی تو کچھ بولو، تم کیوں چپ کر کے بیٹھی ہو؟ آسیہ نے چپ بیٹھی سبینہ سے کہا، ارے میں کیا بولوں، آپ کے دیور جی جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں بھی منظور ہوگا۔ وہ دعا اور ابرش کے بابا ہیں، ان سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ ان کی زندگی کے بارے میں کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ سبینہ دھیمے لہجے میں بولی۔ وہ بہت اداس ہو گئی تھیں، ان سے کوئی بات ٹھیک سے نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہ پھر سے چپ ہو گئی تھیں، اور ویسے بھی فیصلہ تو وہ لوگ پہلے ہی کر چکے تھے، اب تو بس ہاں کرنی تھی۔ بھائی بھابھی، آپ میرے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں، مجھے اس رخصتی سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ابھی میں ایک ساتھ دو بیٹیوں کو رخصت کرنے کی حالت میں نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ابھی صرف دعا کی رخصتی ہو جائے، پھر کچھ عرصے بعد ابرش کی دیکھیں گے۔ ساجد شیرازی نے بھائی کو ہاں کہہ دی تھی، لیکن ساتھ ہی ابرش کی بھی بات کر دی، کیونکہ وہ زور زبردستی کے رشتوں کے قائل نہیں تھے۔ ابھی ایک بار دعا کی رخصتی خوش اسلوبی سے ہو جائے، پھر دیکھیں گے ابرش کا کیا کرنا ہے۔ لیکن میں تو چاہتا تھا دونوں کے فرض سے ایک بار ہی سبکدوش ہو جائیں، گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ساجد تم بس دونوں کی رخصتی کی تیاری کرو، بے شک ابرش کو کچھ مت دینا، ہم خود بنا لیں گے۔ صالح شیرازی نے اپنے بھائی کے حالات کے پیش نظر نرم خو لہجے میں کہا، ارے آپ کیوں منع کر رہے ہیں ساجد بھائی کو؟ ان کی خوشی ہے اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دینے میں، تو ان کا بھی تو فرض بنتا ہے نا اسے کچھ نہ کچھ دینا۔ کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اب دعا کی رخصتی کر لیجئے ایک بار اچھے سے، پھر ابرش کی بھی کر لیں گے، پر زیادہ دیر مت کیجیے گا۔ آسیہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ صالح شیرازی ان کی لالچی عادت سے بخوبی واقف تھے، وہ انہیں دیکھ کے رہ گئے اور تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ میں بہت خوش ہوں، اب جلدی سے کوئی اچھی سی تاریخ بھی دے دے رخصتی کی۔ خوش تو وہاں بیٹھے سب لوگ ہی تھے سوائے امتیاز شیرازی کے۔ ہم نے دعا کو بہت لاڈ پیار سے پالا ہے، اس کا خیال رکھیے گا، بیٹی بنا کر رکھیے گا۔ سبینہ بہت آبدیدہ ہو گئی تھیں، انہوں نے نم نگاہوں سے آسیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، ارے یہ بھی بھلا کوئی کہنے والی بات ہے، دعا میری بیٹی ہے اور میں اس کو ایسے ہی اپنی جان کے ساتھ لگا کر رکھوں گی، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، بس منہ میٹھا کریں۔ آسیہ بھی دکھی ہو گئی تھیں، اس نے اٹھ کر سبینہ کو گلے لگا لیا۔ صالح شیرازی کو بھی دعا بہت عزیز تھی، وہ جانتے تھے کہ کتنے نازوں سے پالا اس کے بھائی نے اپنی بیٹیوں کو۔ ساجد شیرازی بھی دکھی تھے، پر انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ ان کی بیٹی اپنوں میں جا رہی ہے، اور وہ بھی انہی کے آباء و اجداد کے شہر میں، ان سے دور نہیں۔ اگلے مہینے کی پہلے اتوار کا دن فائنل ہو چکا تھا، باہر سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ سمرا، ردا اور شیزا بھی باہر چلی گئیں۔ ابرش نے سکون کی سانس لی اور دل ہی دل میں اپنے پروردگار اور اپنے بابا کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اس کی بات کو سمجھ گئے تھے۔ وہ نوافل ادا کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب وہ اکیلی کچن میں کھڑی تھی۔ چائے کافی دیر سے بن گئی تھی، لیکن ابھی کسی نے چائے لانے کو کہا نہیں تھا۔ دعا بھابھی آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ وہ سوچوں میں گم کھڑی تھی جب امتیاز شیرازی اندر اس کو بلانے آیا۔ وہ ابرش سے بات کرنا چاہتا تھا تبھی آیا تھا، لیکن ابرش وہاں تھی ہی نہیں، وہ اس کے آنے سے پہلے ہی جا چکی تھی وہاں سے۔
اسے وہاں نہ پا کر اس کے چہرے کے نقوش تن گئے تھے۔ آپ چلیں بھائی، میں آتی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا اور دوپٹہ ٹھیک کر کے سر پہ جمایا اور باہر آ گئی۔ بے شک امتیاز رشتے میں اس کا چھوٹا دیور تھا، لیکن عمر میں اس سے بڑا تھا، اس لیے اس نے اس سے بھی اسی لحاظ سے بات کی تھی۔ شافیہ پھپھو نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کو پیار کر کے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کچھ روپے رکھ دیے۔ پھر اسے مٹھائی بھی کھلائی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ حیدر شیرازی نے بھی اس کو پیار دیا، پھر صالح شیرازی اور آسیہ بیگم نے بھی۔ ماں باپ کو چھوڑنے کا سوچ کر ہی اس کو گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی۔ اس کی گھبراہٹ سبینہ سے چھپ نہیں سکی تھی، اس لیے انہوں نے سمرہ کو کہا کہ وہ اس کو اندر لے جائیں۔ فہام ابھی بھی اوپر ہی تھا، وہ نیچے نہیں آیا تھا۔ اس نے 2-3 بار کالز کی، بیل جا رہی تھی، لیکن ابرش نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ اس کی بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس نے 2-3 میسیجز کیے لیکن کوئی جواب نہیں آیا، اور وہ جلد از جلد ابرش سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسی کمرے میں جا کر چھپ گئی تھی کہ باہر ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اسے سب کے سامنے اس کے کمرے میں جانا بھی معیوب لگا۔ وہ ابرش کی حرکت پہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ اس نے دوبارہ غصے میں کال ملائی اور اس بار ابرش نے نوافل ادا کرنے کے بعد اس کی کال اٹینڈ کر لی۔ کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی تھی تم؟ جیسے ہی اس نے کال پک کی، امتیاز شیرازی نے غصے سے کہا، میں کوئی آپ کی ملازمہ نہیں جو فوراً کال اٹینڈ کر لوں گی آپ کی۔ آگے سے بھی بہت غصے میں جواب دیا گیا۔ میری بات کا جواب دو، تمہارے گھر والوں نے تمہاری رخصتی سے انکار کیوں کر دیا؟ اس کو پتہ تو تھا، لیکن پھر بھی وہ اس سے پوچھ رہا تھا کیونکہ وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ کیونکہ میں تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ تو تم کیوں پیچھے پڑ گئے ہو میرے؟ نہیں کرنا چاہتی میں تم سے کوئی بھی بات۔ نفرت ہے مجھے تم جیسے لوگوں سے جو دوسروں پہ اپنی حاکمیت جماتے ہیں، انہیں پل پل ذلیل کرتے ہیں۔ غصے میں اس کے منہ میں جو بھی آیا وہ بولتی چلی گئی۔ تم نے جو بولنا تھا وہ بول لیا، اب غور سے میری بات سنو۔ تم میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ تمہارے نام کے ساتھ میں کسی اور کا نام جڑنے نہیں دوں گا۔ یاد رکھنا، امتیاز شیرازی کی حاکمیت جس پر قائم ہو جائے وہ اسے کسی طور ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور تم تو نکاح میں آ کر میری پابند ہو چکی ہو، میں کیسے تم کو کسی اور کا ہونے دوں گا؟ امتیاز شیرازی نے اس کی ساری باتیں بڑی برداشت کے ساتھ سنی تھیں۔ پھر اس نے اپنی بات کہنا شروع کی تو ابرش سن کر صدمے سے گنگ رہ گئی۔ کوئی انسان اتنا بھی گر سکتا ہے کیا؟ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، میری نہ ہاں میں نہیں بدلے گی۔ اس نے ہمت کر کے کہہ تو دیا تھا، لیکن اندر سے وہ بہت ڈر گئی تھی اس کے اتنے سخت الفاظ اور دھمکیاں سن کر۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا ہاں ہوتی ہے کہ نہ۔ میں نے عزت سے رخصتی کا پیغام بھیجا تھا، لیکن آپ لوگوں نے انکار کر دیا۔ اب دیکھنا، جو بھی کروں گا میں ہی کروں گا۔ تیار ہو جاؤ تم لوگ، اللہ حافظ۔ اس نے ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر بڑے غصے میں کہا اور کال بند کر دی۔ وہ اس وقت ہوش و حواس میں نہیں تھا، بس اس کے منہ میں جو آیا اس نے بول دیا۔ اس پر جنون سوار ہو چکا تھا ابرش کو پانے کا۔ کال بند ہو چکی تھی لیکن وہ ابھی بھی گنگ کھڑی تھی۔ اس کی وہ ساری باتیں گونج رہی تھیں جو امتیاز شیرازی نے اس سے کی تھیں۔ کوئی انسان اتنا بھی گر سکتا ہے اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ کیا کرے، کس کو بتائے، اس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سلسبیل سلطان بھی آج یونیورسٹی نہیں آیا تھا، اگر وہ آتا تو اسے شیئر کر لیتی۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، لیکن پھر اس نے جلدی سے چہرہ صاف کیا اور سب کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کسی کو اپنی پریشانی دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سب جانے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ امتیاز شیرازی گھر سے پہلے ہی نکل کر باہر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ فہام بھی چھت سے نیچے آ چکا تھا۔ اس نے دعا کو ایک نظر دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ فہام یہی سمجھا کہ وہ کچھ دیر پہلے کی بات کی وجہ سے ایسے بیہیو کر رہی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ لوگ تقریباً 11:15 بجے واپس اپنے گھر اوکاڑا پہنچ گئے تھے۔ دعا اور ابرش سب سمیٹ کر اپنے اپنے بستر پر لیٹی تھیں کہ دعا کے موبائل کی اسکرین جگمگانے لگی۔ میسج نوٹیفیکیشن تھی، اس نے دیکھا، فہام کا میسج تھا۔
چلو محبت کو کچھ اس طرح بانٹ لیتے ہیں، سمندر تمہارا، لہریں ہماری، آسمان تمہارا، ستارے ہمارے، چاند تمہارا، چاندنی ہماری، سورج تمہارا، کرنیں ہماری۔ نہیں نہیں، کچھ اس طرح کرتے ہیں، سب کچھ تمہارا اور تم ہمارے۔ اتنے خوبصورت ترین الفاظ پڑھتے ہوئے خوشی سے دعا کی آنکھیں بھی موبائل اسکرین کی طرح جگمگانے لگیں۔ نہ جانے اس کی یہ خوشی کب تک قائم رہنے والی تھی۔ ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ کی رائے کی منتظر آپ کے اتنا سے رائٹر ہنا اسد۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔